رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، 18واں پارہ سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں تبارک الذی، فرمایا کہ برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے نازل کیا فرقان کو، یعنی حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب کو، علی عبدہ، اپنے خاص بندہ پر، محمد عربی، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا کہ تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈرانے والے ہو جائیں، تاکہ تمام جہان والوں کو کیا ہو جائیں؟ ڈرانے والے ہو جائیں۔ ہاں بھائی، ہماری الحمدللہ سورہ نور گزشتہ درس میں مکمل ہو چکی تھی، اور آج کے درس سے سورہ فرقان کی ابتدا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری طرز تو یہ ہے کہ ابتدا میں پوری سورت کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اگر کل تھوڑا بہتر ہوا تو کل آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، نہیں تو آئندہ درس میں، ٹھیک ہے جی۔ اب ابتدائی آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان، فرمایا کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے ایسی کتاب کو نازل کیا جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ہے، جدا جدا کرنے والی ہے۔ دیکھیں، اللہ کی ذات کی طرف برکت کی نسبت کرنا کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، برکت والی ہے، کئی صورتوں کے آخر میں آتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے صورتوں کی ابتدا میں بھی لایا ہے۔ تو برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برکت کا معنی ہوتا ہے زیادتی۔ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیادتی۔ لیکن ہر زیادتی کو برکت نہیں کہتے، ہر زیادتی کو برکت نہیں کہتے، بلکہ جو برکت معجزانہ طور پر ہونا، کرامت کے طور پر ہونا، اس زیادتی کو برکت کہتے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو چکا ہے، پینے کے لیے، جانوروں کے لیے، وضو کے لیے کسی طرح کا بھی پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا جس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے اندر داخل فرمایا کہ آپ کی انگلیوں سے ایسے پانی نکل رہا تھا جس طرح چشمے سے ابلتا ہے۔ تمام صحابہ نے پانی پیا، وضو کیا، جانوروں کو پلایا، اور پھر مشکیزیں بھر لیے۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ بہت کم عمر میں لے اگر ایک بندے کو ہم کہتے ہیں نا اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، کیا مطلب؟ عمر تو وہی ہوگی، لیکن اس کے اندر یہ بندہ کام اتنے بڑے بڑے کر جائے گا کہ جو بندہ یہ 50 سال میں اتنے کام کر گیا ہے، 40 سال میں اتنے کام کر گیا ہے کہ دوسرا 150 سال میں نہیں کر سکتا تھا۔ یہ برکت کی بات ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، کون سی؟ نزل الفرقان، جس نے کس کو نازل کیا ہے؟ فرقان کو۔ دیکھیں، قرآن بھی اس کتاب کا نام ہے، اور فرقان بھی قرآن پاک کا نام ہے۔ قرآن کا معنی ہے پڑھے جانے والی کتاب، اور فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کو جدا کرنے والی کتاب۔ دیکھیں، حلال حرام کو، حق باطل کو، اور ہر چیز کو الگ الگ کر کے بیان کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اور فرمایا کہ اعلیٰ عبدہ، نازل کس پر کی؟ اپنے بندے پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد کے لقب سے پکارا ہے جگہ جگہ پر۔ یہ آپ کی عبودیت میں بہت اونچا مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہا درجے کا اونچا مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پکاریں عبدہ۔ تو یہ عبودیت کا بہت اونچا مقام ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنی بندگی اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، اور فرمایا کہ میرے ساتھ نا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو، میرے ساتھ وہ والا معاملہ نہ کرنا کہ جو نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، تعظیم میں اتنے آگے چلے گئے کہ ان کو خدا کا درجہ دے دیا۔ تو فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں۔
فرمایا کہ یہ قرآن کیوں نازل ہوا، یہ نبی کیوں مبعوث ہوئے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ لوگوں کو، تمام جہان والوں کو ڈرائیں۔ قرآن کس لیے نازل ہوا؟ صرف عرب والوں کے لیے نہیں، للعالمین، کس کے لیے؟ تمام جہان والوں کے لیے۔ نبی کس کے لیے ہے؟ صرف عرب کے لیے نہیں بھائی، للعالمین نذیرا، یہ نبی کس لیے ہے؟ کس کو ڈرانے کے لیے ہے؟ تمام کائنات کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، فرمایا کہ اس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو پھر فقدرہ تقدیرا، ایک اندازے کے ساتھ برابر برابر ٹھہرایا ہے، ہر چیز کا اپنا کام اس پر لگا دیا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یہاں پر بیان ہے۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو آسمان اور زمین کی مالک ہے، اس نے کوئی اپنا اولاد، ولم یتخذ ولدا، کوئی اولاد، جس طرح عیسائیوں نے کہا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ اللہ کے بیٹے ہیں، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحان، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ نے اپنا کوئی بیٹا، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت کے اندر اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے۔ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں، بدعقیدہ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ان کا نا طرح جگہ جگہ پر ان کی پیشانی جھک جاتی ہے، اور پھر یہ جو بات آ جاتی ہے نا درمیان میں کہ بھائی ہماری تو سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یعنی ایک زبردستی والی، جس طرح شفاعت نہیں ہوتی، جس طرح اللہ تعالیٰ ان کا مجبور ہے کہ زبردستی ان کی مانے گا، یہ بھی مسلمانوں میں آج عقیدہ پایا جاتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری بادشاہت کے اندر کوئی بھی میرا شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اور پھر اندازے کے ساتھ برابر برابر ٹھہرا دیا ہے، ہر چیز اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اللہ تعالیٰ نے آگے اور وضاحت فرمائی، فرمایا انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کے سوا معبود، کس کو؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فرمایا کہ انہوں نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی بلکہ ان کو پیدا کیا گیا ہے، انہوں نے کوئی بھی چیز افمن یخلق کمن لا یخلق، اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں نا، فرمایا کیا پیدا کرنے والا اور جو نہیں پیدا کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کائنات کا موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض ہے، اور دوسرا وہ جس نے کچھ بھی نہیں بنایا، اپنے بننے میں محتاج ہے، فرمایا کہ وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور فرمایا اگلی بات یہ ہے کہ یہ اپنی ذات کے لیے لوگوں کو نفع پہنچانا تو دور کی بات ہے، اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی نفع نقصان کے مالک اپنی ذات کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا ولا یملکون موتا ولا حیات، فرمایا کہ نہ یہ موت کے مالک ہیں، نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، ولا نشورا، اور نہ مرنے کے بعد یہ دوبارہ اٹھا سکتے ہیں۔ بھائی معبود تو وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ مالک ہوتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے، اور پھر وہ زندگی اور موت کا مالک ہوتا ہے، اور جب مر جائے گا بندہ قیامت والے دن اٹھانے پر قادر ہوگا۔ جس کے اندر یہ صفات نہیں ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب